السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورۃ تکویر پڑھنی ہے، اور جتنے بھی سورۃ التکویر میں قواعد ہیں، مخارج ہیں یا تجوید ہے، انشاءاللہ آج ہم نے سیکھنی ہے۔ تو چلیں ہمارے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التکویر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت۔ یہاں پہ کورت میں را کو پر پڑھیں گے، اور اذا شمس نہیں پڑھنا، اس کو شین کے ساتھ جوڑنا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے اذا الشمس۔ اسی طرح واذا النجوم، ان کے اس میں غنہ ہو رہا ہے، نون کے اوپر شد ہے۔ جب کبھی نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پہ ضرور غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کیسے کرتے ہیں؟ واذا النجوم منکدرت۔ یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف آیا ہوا ہے حروف اخفاء میں سے، اسی لیے یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ۔ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ عین کے تلفظ میں عین جو ہے وہ اپنے مخرج سے نکالیں گے، اور ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے اور طوا کو پر پڑھیں گے۔ را کو اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، اور طوا کو اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ طوا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ طوا ان حروف میں سے ہے جن کو ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے، خواہ ان پہ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، تو ہم اس کو پڑھیں گے عُطِّلَتْ۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ وحوش ہا جو ہے وہ اپنے تلفظ سے نکالیں گے جہاں سے اس کو نکالنا چاہیے، اور حشرت میں ہا کے تلفظ کا بھی دھیان رکھیں گے۔ رات را کو پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، حارو ہا ایسے بولنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، اور سجرت میں را کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑھی جائے گی، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ نفوس میں نون کے اوپر شد آ گئی ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ وَإِذَا النُّفُوسُ، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ غنے میں آواز ناک کے اندر ٹھہر جاتی ہے اور کسی حد تک گونج کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، نون تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ اگر پچھلے حرف کے اوپر دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، یا پچھلا حرف نون ساکن ہو اور اس سے آگے والا حرف با ہو، تو وہاں پہ چھوٹا سا میم پیدا ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی غنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو نون نہیں پڑھا جائے گا، وہاں پہ میم پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ ذنب قتلت۔ اگر آپ اس کو ذن بن پڑھتے ہیں تو آپ بالکل غلط پڑھتے ہیں، اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ صاد کو پر پڑھیں گے اور ہا کے تلفظ کا دھیان رکھیں گے، نشرت میں را پر پڑھی جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ کشطت میں بھی طوا کو پر پڑھیں گے۔ ہاں، یہ جو مد ہے اس مد کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں 5 سیکنڈ کی لمبا کریں گے، تو 5 سیکنڈ کی لمبا کیسے ہوگا؟ وَإِذَا السَّمَاءُ، یہ 5 سیکنڈ کے لیے ہو گیا۔ آپ بے شک اپنی انگلی پہ 1 2 3 4 5 کے حساب سے جیسے سیکنڈ کی گنتی ہوتی ہے گن کے اس مد کو پورا کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ۔ عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اور را کو پر پڑھنا ہے، اور جحیم میں ہا جو ہے وہ اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ جنت پھر سے غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون کے اوپر شد آ چکی ہے۔ علمت نفس ما احضرت،
علیمت عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. نفسم ما یہ غننے کا طریقہ ہے, اس طریقے سے غنہ کرنا ہے. احزورت میں ہا جو ہے اس کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اور زوات کو پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے. فلا اقسم بالخنس. اقسم میں قاف کے اوپر کلکلہ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ قاف حروف کلکلہ میں سے ہے. حروف کلکلہ 5 ہے, قاف, طوا, با, جیم, دال. یہاں پہ اسی لیے کلکلہ ہو رہا ہے. بالخنس نون کے غننے کا خیال رکھنا ہے اور خا کو اپنے تلفظ کو اپنے مخرج سے نکالنا ہے. کیسے؟ خنس. الجوار الکنس. یہاں پہ الف کے اوپر زبر آئے گی کیونکہ نہ تو یہاں پہ زیر پیدا ہوگی نہ پیش پیدا ہوگا. یاد رکھیں یہاں پہ الف کے اوپر زبر آئے گی. آپ بہتر ہے اپنے پاس یہاں پہ قرآن مجید میں سائڈ پہ لکھ دیں الجوارل, اور اگر آپ ملا کے پڑھیں تو وہ سب سے بہتر ہے. ملائیں گے کیسے؟ بالخنس الجوار الکنس. یہاں بھی غنہ نون کا اور یہاں بھی نون کا غنہ. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. صبحی صاد کو پر پڑھنا ہے, با پہ کلکلہ ہو رہا ہے کیونکہ قاف, طوا, با, جیم, دال اس میں با شامل ہے. ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. انہ لقول رسول کریم. لقول موٹا قاف, رسول کریم. یہاں پہ را کو پر پڑھنا ہے اور یہاں پہ اخوا کا قاعدہ ہو رہا ہے. تقریباً ہماری ہر کلاس میں جتنے دن سے ہم کلاس لے رہے ہیں تقریباً ہم روزانہ قاعدہ سمجھتے ہیں. تو میں نے اخوا کا قاعدہ سمجھایا ہوا ہے. اصل میں جب نون تنوین کے بعد حروف اخوا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون کی آواز کو چھپا دیتے ہیں. وہ نون تنوین بھی ہو سکتا ہے اور نون ساکن بھی ہو سکتا ہے. یہ نون تنوین ہے. ذی قوۃ عند ذی العرش مکین. قوتن میں موٹا قاف ہے, عند نون کو چھپانا ہے کیونکہ اخفا ہے. عرشی مکین, عرشی مکین. اگر آپ پڑھتے ہیں ذل عرشی تو آپ غلط پڑھتے ہیں. ذل عرشی مکین. مطاع ثم امین. مطوا میں طوا کو پر پڑھنا ہے, عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور ثم اس کو ثما آپ غلطی سے مت پڑھیے گا. ثم ہے اور میم پہ غنہ ہو رہا ہے. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد قاف کے اور دال پہ ساکن ہے تو یہ یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے اور قاف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو ہم پر پڑھیں گے, قاف کو یہاں بھی پر پڑھیں گے. بالافق المبین, یہ موٹا قاف ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. وما هو على الغیب بضنین. بضنین زواد کو پر پڑھنا ہے اور یہ جو غین ہے اسے بھی پر کر کے پڑھنا ہے. وما هو بقول شیطان الرجیم. بقولی یہ موٹا قاف ہے اور طوا کو پر پڑھیں گے اور را کو بھی پر پڑھیں گے. فأین تذهبون. یہاں پہ یا لین ہے, نون کو لمبا نہیں کرنا. اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں فأینا, اینا نہیں ہے اینا, فأینا. ان هو الا ذکر للعالمین. ان ہوا نون ساکن کے بعد ہا آ گیا ہے تو یہاں پہ اظہار ہو گیا. اور الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. شاء پھر سے مد اتنی لمبی کرنی ہے جتنی دفعہ آپ 5 گن لیں, یعنی 5 سیکنڈ تک اس کو لمبا کرنا ہے. منکم اخفا ہو رہا ہے. یستقیم ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ان یشاء اللہ رب العالمین. تشاءون مت
کو خوب لمبا کرنا ہے 5 الف کے برابر، اس مد کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے۔ اور ایک اور چیز ہم نے یہاں پہ سیکھی ہے کہ اگر ہمارا سانس آیت کے درمیان کہیں پہ ٹوٹ جائے، رک جائے، تو وہاں پہ وقف کر کے سانس لے لیں، پھر دوبارہ جب آپ سانس لینے کے بعد پڑھیں گے تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میرا یہاں پہ سانس ٹوٹ گیا تو میں نے کیا پڑھا، یشاء اللہ، پھر دوبارہ جب ہم پڑھیں گے سانس لے لیا، پھر یہاں سے ملا کے ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو آج ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔